آج ہماری جو پہلے دن سے آواز تھی اور ہمارا جو موقف تھا سجدہ سہو نکالے بغیر اللہ کے فضل سے اسی موقف پر مساجد کھلیں اور جمعے کی ادائیگی اسی موقف پر، یعنی 4-5 نمازیوں کی شرط کے بغیر، جو احناف کے نزدیک اذن عام کی شرط ہے اس کے مطابق جمعہ کی ادائیگی کا بھی اعلان کر دیا گیا۔ اس بنیاد پر اللہ کا کروڑوں بار شکر ہے کہ رمضان المبارک کی آمد سے پہلے مسجدوں کی رونق کا دوبالا ہونا یہ اللہ کا خصوصی فضل و کرم ہے، اور اس میں حکمران طبقے میں سے جس نے خلوص نیت کے ساتھ جتنی کوشش اچھے کام کے لیے کی، اللہ انہیں بھی جزائے خیر عطا فرمائے۔ علماء کرام نے جس جہت سے اس نیک مقصد کے لیے نیکی میں حصہ لیا، اللہ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اب یہ صورتحال ہے کہ میں اس سے پہلے بھی جب کراچی کے علماء کی پریس کانفرنس سامنے آئی تو اسی دن میں نے فوراً یہ کہا کہ ایک نیا مسئلہ، 2 مسئلوں کی طرف میں نے اشارہ کیا تھا، ان میں سے ایک سے تو جان چھڑا دی گئی ہے، جو اس دن سینیٹائزر کی شرطیں لگائی جا رہی تھیں اور اس سے پھر آگے مختلف مسائل نے جنم لینا تھا، لیکن 20 نکات میں وہ سینیٹائزر والا جو رکھا تھا وہ انہوں نے شک رکھی تھی کراچی کے علماء نے، مگر یہ 20 نکاتی ایجنڈے میں اسے شامل نہیں کیا گیا، اور یہ بہت اچھا ہوا، ورنہ غریب آبادیوں میں مسجدیں ان کے لیے مسائل بنتے، اور پھر جہاں بھی یہ لگائے جاتے تو ایک مستقل بحث اس پر چل نکلتی کہ آیا ان لوگوں کے کپڑے بھی صحیح ہیں یا نہیں، کیونکہ وہ الکحل کا مسئلہ ایک مستقل مسئلہ ہے جس پر آگے پھر مزید بہت سے مباحث ہیں۔ کئی ہمارے علماء نے تو یہ دیکھے بغیر کہ یہ جائز بھی ہے یا ناجائز بھی ہے، صرف اپنی دولت کے بل بوتے پر یہ اہتمام کر کے شروع کر دیا۔ بہرحال خدا کا کروڑوں بار شکر ہے کہ اس سے قوم کی جان چھوٹی ہے۔ دوسرا مسئلہ جو تھا وہ یہ تھا کہ صفوں کے درمیان کا جو معاملہ ہے، صفوں کے درمیان اور نمازیوں کے درمیان، یعنی یہ 2 مسئلے ہیں جن پر دونوں پر ہم نے بحث کرنی ہے کہ ایک پہلی صف ہے، اس کے بعد دوسری صف ہے، پھر تیسری صف ہے، ان صفوں کے بیچ کتنا فاصلہ ہونا چاہیے، اور پھر پہلی صف میں جو نمازی کھڑے ہیں، دوسری میں جو کھڑے ہیں، ایک نمازی سے دوسرے نمازی کے درمیان کیا فاصلہ جائز ہے یا ناجائز ہے۔ یہ اس دن کہا تھا کہ ان علماء نے یہ بات مبہم چھوڑی ہے اور سوشل ڈسٹینس ہم مینٹین کر لیں گے، یہ انگلش کے لفظ بول کے اس کے اندر بہت کچھ چھپا دیا گیا ہے کہ جب عملاً یہ نظام سامنے آئے گا تو پھر لوگوں کو دشواریاں ہوں گی، اور وہ ایسا ہی ہوا کہ جب سے یہ 20 نکات سامنے آئے ہیں، اب بڑے بڑے علماء فون کر کے پوچھ رہے ہیں کہ اب یہ جو 2 نمازیوں کے درمیان کا فاصلہ ہے، کوئی کہتا ہے 1 برشت رکھنا ہے، کوئی کہتا ہے بالکل نہیں رکھنا، کوئی کہتا ہے 6 فٹ رکھنا ہے، کوئی کہتا ہے 3 فٹ رکھنا ہے، اور مینٹین کرنے والے جو ہیں وہ مینٹین کر رہے ہیں، اور خود ان کے بیانات یعنی لوگوں نے پوچھا ہے اس میں اور ہے، عوام پوچھتے ہیں جب اس وقت اور ہے، اور جب حکومت کہتی ہے کہ تم اپنی طرف سے بھی لوگوں سے اپیل کرو کہ وہ اب ان نکات پہ عمل کریں، اور حکمران تو کہتے ہیں اب اس سے خلاف ورزی گناہ ہے کہ یہ ایک اجماع ہو چکا ہے ان کا بقول صدر محترم۔ تو اب نماز جو ہے وہ بہت بڑی عبادت ہے، اور دن میں 5 مرتبہ ہے، ہر خاص و عام پہ ہے، اور ہر جگہ اللہ کے فضل سے ادا کی جاتی ہے، یعنی ابھی تک ایسے حالات نہیں آئے معاذ اللہ، اور نہ آئیں کہ کوئی ایسا دیہات ہو جہاں کوئی نماز ہی نہیں پڑھتا، یا کوئی ایسا شہر ہو۔ اللہ کے فضل سے گھر گھر میں، محلے محلے میں نماز پڑھی جاتی ہے، بلکہ ہر محلہ مسجد رکھتا ہے یقیناً، چھوٹا محلہ بھی، اور یہ امت المساجد ہے، اور مسجدیں اس کی آباد ہیں جو اس کے زندہ ہونے کی دلیل ہیں۔ تو اب سب کو اس سلسلہ میں بڑی تشویش ہے، اور اس میں
آگے صورتحال یہ ہے کہ آج کی پریس ریلیز میں بھی میں نے وہ اپیل کی ہے حکمرانوں سے کہ 20 نکاتی ایجنڈا آ گیا، وہ مساجد کا جو گراؤ تھا یا تعاقب تھا نمازیوں کا، وہ اب اجازت مل گئی، کیونکہ تعداد جو ہے اس پر کوئی پابندی نہیں رہی۔ اب اندر مسجد کے جو معاملہ ہے وہ مسلمانوں پر چھوڑ دو، وہ اپنی مرضی سے نماز پڑھیں۔ اب تم اپنی دیگر ڈیوٹیاں کرو، بہت سے کام ہیں، اب تمہارا یہ ڈیوٹی اپنی نہ سمجھو کہ ہم نے ان کو فاصلے پہ کھڑا کرنا ہے اور یہ ہم نے ان سے پابندی کروانی ہے کہ یہ ضرور اس طرح کریں، بلکہ اپنی توجہ کسی دوسرے کام کی طرف کر لو اور یہ اللہ کے گھر میں مسلمانوں کو دل کھول کے بندگی کرنے دو۔ اور یہ 3 لحاظ سے دین میں مداخلت بنتی ہے۔ ٹھیک ہے، WHO کے اپنے معاملات ہیں، حکمرانوں کے اپنے معاملات ہیں، مگر نمازیوں کو اس سے کیا غرض؟ وہ حکمران WHO سے آپ نمٹتے رہیں، جو کہنا کرتے رہے۔ اب ایک ہے اللہ کے گھر کے اندر اگر ایسے آگے کیا گیا تو کہ پولیس اور یہ آ کے صفیں چیک کر رہے ہیں کہ کہاں کیا گیا ہے سوشل ڈسٹینس اور کہاں نہیں کیا جا رہا۔ دنیا فاصلے مٹانا چاہتی ہے، یعنی اصل جو عدل ہے وہ دنیا سے مراد، اور اب یہ ہے کہ فاصلے بڑھانا چاہتے ہیں کہ انسان آپس میں فاصلے بڑھا کے رہیں اور ہر ایک دوسرے کو دشمن سمجھے کہ اس کی بیماری مجھے لگے گی، میری اس کو لگے گی، ہر ایک دوسرے کو دیکھ کے نماز میں بھی عبادت میں بھی کامتا رہے۔ تو ایک ہے کہ مسجدیں، ان کی حیثیت کسی بھی سلطنت میں سلطان کے لیے وہ نہیں ہے جو مسجد کے باہر کی سرزمین پر ان کا راج ہے، تو مسجد کے اندر وہ مداخلت نہ کریں۔ پھر مسجد کے بعد دوسری چیز نماز ہے، تو نماز کے اندر وہ مداخلت نہ کریں۔ اور پھر تیسری چیز نماز کی جماعت ہے۔ تو اب اگر سوشل ڈسٹینس کے نام پر ان لوگوں نے کوئی ایسی حرکتیں کی تو یہ 3 طرح دین میں مداخلت ہوگی، یعنی دین کی مسجد میں مداخلت، دین کی نماز میں مداخلت، اور پھر اس نماز کی جماعت میں مداخلت، جبکہ ان کے جو اپنے کرنے والے کام ہیں وہ ان سے ہوتے نہیں کہ ادھر رخ کریں، وہ کوئی کام کریں، اور ادھر بار بار نمازیوں کو چھیڑنا اور فاصلے درمیان کے ناپنا اور پابندیاں کرانا، اس کا بظاہر کوئی تک نہیں بنتا۔ اور میں یہ توقع کرتا ہوں کہ اس بات کو سنا جائے اور سمجھا جائے، اور مسجدوں کے معاملات جو ہیں وہ چھوڑ کر یہ سبزی منڈی کا رخ کر لیں، یہ بینکوں کی طرف جائیں، یہ شاپنگ مالز کی طرف جائیں، یہ جہاں برائلر مرغے کا گوشت بکتا ہے وہاں جا کر کھڑے ہوں، وہاں لوگوں کو فاصلے پہ کھڑے کریں۔ اصل جو نظام ہمیں ہمارے نبی علیہ السلام نے دیا ہوا ہے اس کی طرف ہی یہ لوگ پھر کیوں آتے ہیں؟ آج کا جو موضوع ہے اس کے میں 2 حصے کر رہا ہوں۔ پہلا حصہ جو آج ہے اس میں صرف میں احادیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرنا چاہتا ہوں کہ اس کو سوچا جائے کہ جس چیز کو یہ چھیڑنا چاہتے ہیں کیا وہ کہ اس کو چھیڑا بھی جا سکتا ہے، یا چھیڑنے کی کسی کو ہمت نہیں کرنی چاہیے، جسارت نہیں کرنی چاہیے کہ جب وہ اتنی مقدس چیز ہے، اتنی طے شدہ ہے، اتنے اس کے فوائد ہیں اور نہ کرنے پر اتنی ہلاکتیں ہیں، تو پھر کیوں چھیڑے ہم ان طے شدہ چیزوں کو؟ محض یہ کہ WHO کو راضی کرنا ہے، تو WHO کے مقابلے میں وحدہ جو ہے اس کی جو حیثیت اور اس کا جو حکم ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شریعت ہے اس کے مطابق دیکھنا ہے۔ تو فی الحال میں صرف احادیث پیش کروں گا اور تمام علماء کو، تمام عوام کو، تمام حکمرانوں کو یہ دعوت دوں گا کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ نماز میں کھڑے ہونے کا طریقہ کسی مفتی صاحب نے بنایا تھا صدی پہلے اور آج اس میں کوئی تبدیلی آ جائے تو کیا ہوگا۔ یہ اگر آپ سوشل ڈسٹینس کے نام پر عارضی طور پر بھی آپ اس کو بہانہ بنا کر
کہ حالات خراب ہیں، یہ ہے وہ ہے، اس کو اگر لگاؤ گے تو